بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عورت کے 5 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اور اس پر نور آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، حضرت مجھے وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گنہگار گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والے نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوتی ہوگی، جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے 5 وقت نماز، قرآن پڑھنے اور روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کی نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سی کریم استعمال کرتی ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ اس دن جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل میں قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ 5 عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1 فرمایا گیا، شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت۔ جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، حق بات بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپنا لیتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بدلحاظی، بدتمیز اور بد اخلاقی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، میرا اللہ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ کرنا۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی،
مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا وغیرہ۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے میں بیٹھ کر آپ سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں کہ گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ کھانا ہے یا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں نے تو یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند میں پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس باپردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ! پھر فرمایا، تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنے اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کے غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اس بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور اپنا بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی ہے سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلے والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ سبحان اللہ! بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرنے کے بعد روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے۔ ایک دو دن اس نے رک کر استفسار کیا تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ میرے مطالبات پورے کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ خاتون نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ 40 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، اس کے بعد 40 دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں آپ کی منتظر رہوں گی اور تیرا انتظار کروں گی۔ 40 دن نمازیں چلتی رہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ ہو اور من کی روگ نہ دھلیں اور من میں نور نہ اترے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 40 دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کر پورے کا پورا حیا کے لباس میں لپٹا جا رہا تھا اور لڑکی حسب وعدہ کھڑی تھی۔ کہا گزر رہے ہو، آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں؟ میں حسب وعدہ کھڑی ہوں، جواب ملا کہ کھڑی رہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، یعنی ایسی عورت جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر ڈال دے، ایسی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ موت کے وقت روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔